آج ہم نے ایک پروگرام جس شخصیت سے ہم آئے ہیں کرنے کے لیے، وہ نہ صرف اسلام آباد بلکہ پاکستان لیول پہ ان کی ایک اپنی محنت، اسٹرگل اور اس سے بنایا ہوا ایک مقام، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی NA46 سے الیکشن کی تیاریاں بھی ہیں، اور بزنس کے حوالے سے ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اگر اتنا بہترین اور اتنا نیٹ اور کلین اگر کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے تو وہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو شالیمار ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک بھی ہیں، اور رفائی ویلفیئر کے حوالے سے ہیومن رائٹس کی ایکٹیویٹیز اور اپنے حلقے کے اندر بے شمار لوگوں کے جو ہے نا مسائل انہوں نے ترجیحات کی بنیاد پہ حل کیے ہیں، اور ایک فیملی بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ صرف بلکہ اسلام آباد کے مقامی بہت مضبوط کینڈیڈیٹ کے حوالے سے جاوید حسین کیانی صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ موجودہ الیکشن جس سینیریو میں ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی اور آپ کی ذاتی کیا تیاری ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن کی گرما گرمی تو شروع ہو گئی ہے، مگر ابھی جس طرح بھرپور انداز سے الیکشن شروع اس لیے نہیں ہوا کہ الیکشن کا شیڈول اناؤنس نہیں ہوا، اور ہمارا اپنا ارادہ بھی ہے، خیال بھی ہے، کوشش بھی ہے، تیاری بھی ہے انشاءاللہ۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اگر پارٹی نے اجازت دی، موقع دیا خدمت کا، پارٹی کو انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے، اور نہ ہمارے علاقے کے لوگ پارٹی کو مایوس کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ مقامی قیادت ہی نمائندگی کرے، اور پچھلے 7-8 سال سے جو پچھلے آلموسٹ تقریباً 10 سال سے خاص کر اس حلقہ نے 46 جو پہلے 54 تھا اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ یہی ہے کہ ہمیشہ کبھی کسی پارٹی کا وہ باہر سے ہی آتے تھے، وہ کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، سارے پاکستانی ہیں، مگر کبھی کراچی سے یا کبھی آ کے آپ ملتان سے یا کسی اور علاقے سے آ کے اس حلقے کی نمائندگی کا حق ادا نہیں کرتا تھا، اور ہمیشہ اس نے اگنور کیا ہے۔ الیکشن جیت کے ووٹ لے کے پارٹی کی بیس پہ یا ہمارے سادہ لوگوں کو ورگلا کے ووٹ لینے کے بعد یا وہ کراچی بیٹھ جاتے تھے یا وہ ملتان بیٹھ جاتے تھے۔ تو پچھلی دفعہ بھی ضمنی الیکشن میں نے صرف اس نظریے سے الیکشن میں انوالومنٹ کی تھی کہ باہر کا کوئی، کیا ہم اتنے ہی کمزور ہیں کہ حلقے کا کوئی بندہ اپنے حلقے کی نمائندگی کرنے کے قابل نہیں ہے کہ ہم باہر کے لوگوں سے، باہر کی مین کے جو اس حلقے کا بندہ نہیں ہے وہ ہماری نمائندگی کرے، اور ہم اس کے پیچھے لگے رہیں، اور الیکشن کے بعد پھر 5 سال 4 سال اس کے لیے دیکھتے رہیں کس گلی میں آئے گا، کس کونے سے آئے گا، کس کا کب مسئلہ سنے گا، اور مسئلہ سننے کی دور کی بات ہے وہ تو ہمیں پھر ملتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے اور اس نظریے کی وجہ سے میں نے پہلے بھی قدم اٹھایا، اور اب بھی انشاءاللہ کسی جو باہر کا پرندہ ہے اس کو بیٹھنے کا اس دفعہ موقع نہیں دیں گے انشاءاللہ، چاہے ہم مل کے لڑیں یا جو بھی ہو، مگر علاقے کی عزت، علاقے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ لوکل آدمی اپنے کریکٹر کے ساتھ سامنے آئے گا، انشاءاللہ وہ چیز جائے گا۔ ماشاءاللہ جی، آپ کا بڑا آئیڈیل رہے ہمیشہ مختلف امور کے اوپر، تو میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اپنے حلقے کے حوالے سے اس میں جس طرح اسکولز، کالجز اور ڈفرینٹ اس طرح آپ کے پاس جو ایک ایجنڈا ہے، کائنڈلی اگر وہ عوامی سطح پہ آپ اگر تھوڑا سا بریف کر دیں تو۔ حلقے کا ایجنڈا تو خیر حلقے کے جو مسائل ہیں وہ بیسک سب کو پتہ ہے۔ سب سے مسئلہ ہمارا پانی کا مسئلہ ہے، پھر جو کچی آبادی ہیں، سیکٹر کے ایریا تو سی ڈی اے ڈیولپ کر رہی ہے، سی ڈی اے کے ایک ماسٹر پلان کے تحت جو سیکٹر ڈیولپ ہوتے ہیں اس کے اندر کیونکہ 60% ہمارا جو رورل ایریا ہے، 40% آئی تھنک اربن ایریا ہے۔ تو رورل ایریا میں اسپیشلی جو ترنول کی آبادی ہے اس کو دیکھ کے کسی جگہ سے نہیں لگتا کہ ہم کیپٹل میں بیٹھے ہیں، وہ بہت ہی پسماندہ اور بہت دور دراز علاقے کی آبادی کا تاثر پیش کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم کسی بھی کچی آبادی کو اس کنڈیشن میں نہیں رکھیں گے کہ وہ اسلام آباد کی شایان شان نہ ہو۔ اگر ہماری دیہی آبادیاں ہیں تو وہ بھی اسلام آباد کے شایان شان ہوں، اور جس کے اندر پانی، بجلی، گیس، ہر چیز، اسپیشلی میرا ایک فوکس ہے کہ ہمارے تمام مسجد کے جو علماء کرام ہیں ان کو شامل کر کے ہر گلی، ہر محلے کی
ترقی کے ساتھ اگر آپ کی تربیت نہ ہو تو جو معاشرتی پرابلمز ہیں وہ سالو نہیں ہوتے. تو علماء کرام کو ساتھ رکھ کے تمام مساجد ان کو ایک تو وہ پراپر آنریبل طریقے سے علماء کرام کی جو عزت ہوتی ہے اس کے حساب سے ترقی کے ان کو بھی شامل کیا جائے، اور علاقے کی اور معاشرے کی اور اپنے اس جو ان کے علماء کرام کے اپنی حدود میں جو آبادیاں ہیں ان کی تربیت کی جائے. کیونکہ ہمارے جو کچھ مسائل معاشی کے ساتھ ساتھ سوشل بھی ہیں کہ جو باہر کی آبادیاں آئی ہیں، خاص کر ہماری پشتون بھائی ہیں اس علاقے میں بہت آباد ہیں. تو اس لیے ہم جو کچی آبادیاں ہیں یا جو دیہی علاقے ہیں ان کو پروموٹ کر کے اسلام آباد کی سیکٹر کی آبادی کے برابر لائیں گے انشاءاللہ. ایک آخری سوال جی کہ جو کہ موجودہ حالات اور اس کے اندر ایک سینیریو کہ اسپیشلی اسلام آباد میں جو لوکل MNA نہ ہونے کی وجہ سے نوجوانوں کا مستقبل کے حوالے سے، کیونکہ ان کی جابس کا، ان کا اور ایجوکیشن کا اور ٹیکنیکل ان کے جو بھی وہ انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے تھے وہ میرے خیال سے نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی ریڈ کیا ہلکے کو. سیکنڈلی خواتین کے حوالے سے کچھ آپ بنیادی کچھ 2-4 باتیں. ہمارا وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ہمارے میں نے حضرات باہر سے آتے ہیں وہ ہمارے اس کی ترقیاتی پہ اور روزگار پہ توجہ نہیں دیتے. ہمارا روزگار کا مسئلہ، اور اسپیشلی روزگار کے ساتھ ساتھ میں فوکس دیتا ہوں ہمیشہ کہ ووکیشنل ٹریننگ. ہمارے علاقے میں یا ہمارے خاص کر ہمارے سیکٹر میں بہت سارے لوگ بے روزگار نوجوان جو ہیں جن کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور پھر ہمیں جو سب سے بڑا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ جو ہماری اسپیشلی جو ہیوی اکوپمنٹ کی منڈی ہے قسم کی، ایشیا کی بڑی منڈی ہے ترنول کے اندر، وہاں پہ اگر اس علاقے میں ایک بڑا اچھا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنایا جائے جس میں آپریٹرز وغیرہ کی ٹریننگ وغیرہ ہو تو ان لوگوں کو روزگار ملے اور میکینیکلس ٹریننگز ہو، تو ووکیشنل ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے اور روزگار کی بھی ضرورت ہے. اور خواتین کے لیے بھی ووکیشنل ٹریننگ اور ہوم انڈسٹریز پہ توجہ دی جائے تو یہ اچھا ہے اور بے روزگاری ختم کی جا سکتی ہے. روزگار کا تو پورے پاکستان میں مسئلہ ہے، مگر کم از کم ہمارے اس علاقے میں ایک آپشن ہے کہ بہت بڑی ایک ہماری جو ہیوی اکوپمنٹس ہیں، ہیوی مشین ہیں، ان کی ایک بہت بڑی منڈی ہے. اور یہاں پہ ہمیں اس قسم کے ٹریننگز اور اس قسم کی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے، اور ایک بڑے لیول پہ انسٹیٹیوٹ ہو جس کی ڈپلوما ہوا 3 سال کی. اور اس پہ میں فوکس ہمیشہ کرتا ہوں کہ ووکیشنل ٹریننگ سے آپ کو روزگار بھی ملتا ہے اور آپ اوورسیز میں جا کے بھی اپنا اچھا باعزت مقام پہ روزگار کما سکتے ہیں. اچھا جاوید صاحب، ایک چیز آپ سے جاننا چاہ رہے تھے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کافی اس ٹائم اور جو سابقہ دور گزرے ہیں کافی پریشانی رہی ہے، کیونکہ آپ ایک انڈسٹریل اس کے حوالے سے بھی آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوام کے لیے اس حلقے میں بہت بڑی، میں یہ ان کے لیے کیا کہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام کہہ لیں کہ آپ جیسی شخصیت جو ہے الیکشن کے لیے آ رہی ہے. ظاہر ہے اس طرح جب آپ جیسے لوگ آئیں گے تو ڈیلیور کریں گے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پراپرٹی کے حوالے سے، کیونکہ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اس ٹائم پاکستان کی، اور میں سب سے زیادہ منافع کے لحاظ سے یا کامیاب کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں یہاں پہ بھی پروموٹ ہونے کی ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا کچھ اپنا آزار خیال. دیکھیں، پچھلے اسپیشلی جو لاسٹ 4 ایئرس جو پچھلی گورنمنٹ گزری ہے خان صاحب کی، اس کے دور میں ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے. اور اسپیشلی جو ہمارا، میں جس کو 9 مئی کا جو انسیڈنٹ کہتا ہوں، وہ سپوت ڈاکہ کے بعد پاکستان کا بڑا ایک انسیڈنٹ ہے. اس میں معیشت ڈیفینیٹلی پچھلے 4 سال سے جب آپ کی مس مینجمنٹ ہو، تو ایک گھر ہو اگر مس مینجمنٹ نہ ہو وہ خراب ہو جاتا ہے. تو جو پورا پاکستان اگر مس مینجمنٹ ہو تو اس میں جہاں معاشی پرابلمس کے ساتھ، اخلاقی پرابلم کے ساتھ ساتھ معاشی ہیں، وہ بہت بڑے پرابلمز ہیں. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر سنسیئرٹی سے کیا جائے. اور میں صرف یہ اپنی فیلڈ کے، اپنے ریلیٹڈ فیلڈ کے کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ریلیکس کر دیا جائے. ہم پہ جو بیجا ٹیکسیز ہیں اور بیجا پابندیاں ہیں یا جو ہمارے کام کے اندر رکاوٹ ہے، اگر ہمیں دور کر دی جائے تو انشاءاللہ ہم خود اس ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری، اتنی بڑی انڈسٹری جس کے ساتھ 70 انڈسٹریز الائیو ہوتی ہیں، یہ انڈسٹری اگر کھڑی ہو جائے تو آپ کا قرضہ اگلے 2 سال میں یہ انڈسٹری بھی ہی ختم کر سکتی ہے. اتنا بڑا نہیں ہے، ملکوں کے لیے اتنے بڑے قرضے میٹر نہیں کرتے. اور ہم ایک بہت بڑی اسٹیٹ ہیں، بہت بڑی گورنمنٹ ہے، ہمارے پاس اللہ کے بے شمار انعامات ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، جس میں ہمارا 2-3 چیزوں کو، اسی ہاؤسنگ انڈسٹری کو ہم تھوڑا سا اگر ہائی لائٹ کر لیں تو ہم قرضہ اتار سکتے ہیں. ٹورزم کو کر دیں،
بے شمار ہمیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ان گنت نعمتیں ہیں. ہم ایگریکلچر کے اندر ہماری واحد پوری دنیا کے اندر زمین ہے جس کی ایگریکلچر اگر اچھی ہم کراپ تیار کریں جس کا ٹیسٹ فروٹ ہو یا سبزی ہو یا گندم ہو, اس کا ٹیسٹ پوری دنیا میں سب سے اچھا ہے اور پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے. تو ہمارے پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں, سب تھوڑی سی مینجمنٹ کی اور خلوص نیت کی ضرورت ہے. اور کچھ لوگ جو ٹیکنیکل ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ٹیکنیکل بھی چاہیے جو ٹیکنیکلی ان چیزوں کو ہینڈل وہ کر سکتے ہیں. ہاؤسنگ انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی پریشانی آئی ہے, ہاؤسنگ انڈسٹری نے پاکستان کو کندھا دیا, کھڑا کیا. اور آج بھی اگر یہ ہمیں تھوڑا سا گورنمنٹ اس کے اندر ٹیکسیز کے اندر کمی کرے تو یہ انڈسٹری آپ کو قرضہ اتار دے گی. اچھا, اس میں کہ سب تھوڑا سا آپ سے میں پچھلے دنوں کچھ میرے علم میں بھی آئی ہیں کہ آپ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کی ایک پاکستان کے اندر ایک کانفرنس منعقد کرانا چاہ رہے تھے, جس میں میرا خیال میں کہ آپ ظاہر اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو شامل کر کے اور ایمبیسیز کے تمام لوگوں کو بلا کے ایک آپ نے ایک پلان ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بریفنگ ڈال دیں کہ انٹرنیشنلی آپ جب بھی موقع آپ کو ساری ملتا ہے. چیزیں تو آج نہیں بتانی, ہم نے کچھ چیزیں رکھنی بھی ہیں. جی بہتر. وہ ایک پروگرام تھا, انشاءاللہ جی. نیکسٹ آپ کو کبھی اس کی ڈیٹیل پہ جائیں گے. وہ آج کا جو ہے نا وہ جی بہتر. ان کنٹری پہ رہے اور اپنے علاقے جی پہ جی رہے تو بہتر. زیادہ بہتر. جی وہ بہتر. باہر کا جب انٹرنیشنل ہو جاتا تو جی 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 میرا یہ تھا کہ جو ادھر آپ نے کروانی تھی کانفرنس ملکی لیول پہ نیشنل لیول پہ بھی تھا جو ہے نا وہ ہلکے کے لیول تک آپ نے جی بہتر کی ہے. ملکی لیول پہ تھوڑی سی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہاؤسنگ انڈسٹری جی ماشاء تھوڑی سی لائے, وہ ایگریکلچر اور ہاؤسنگ ٹورزم تین ایسی چیزیں ہیں جن کے آپ تھوڑا سا توجہ دیں تو آپ کا یہ قرضہ بھی اتر سکتا ہے اور ہم اپنے قوم پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اگر پیپلز پارٹی کو ملا, پیپلز پارٹی کے اندر سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر جتنے بھی ہمارے بڑے عہدیدار ہیں, جو ہمارے سربراہ ہیں, اسپیشلی ہماری بلاول بھٹو صاحب, اسد زرداری صاحب اور محترمہ صاحبہ, جتنے بھی جو ہمارے گزرے ہیں وہ قابل لیڈروں میں شمار ہیں. آج بھی ہمارے پاس بہت اچھے لوگ ہیں جن کے آپ نام گنتی نہیں کر سکتے, اتنے ماشاءاللہ اچھے لوگ. پیپلز پارٹی کے اندر کہتا رجال نہیں ہے جس طرح باقی جماعتوں میں ہے نا, اس طرح ہمارے پہ اللہ کا کرم ہے, ہمارے پاس اچھے لوگ ہیں, اچھے ورکر ہیں. رضا ربانی جیسے ہیں, یوسف رضا گیلانی جیسے ہیں. کچھ دوستوں نے پارٹی کو تھوڑا سا بالکل کیا ہوا ہے. میری ریکویسٹ ہے اسپیشلی ہمارے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں, یہ فراغ دلی کا مظاہرہ کریں اور لوگوں کو شامل کریں. میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اگر تھوڑا سا فراغ دلی کریں, ہمارے ککھڑ کے قبیلے کے تقریباً 58,000 سے زیادہ ووٹ تھی 2013 کے الیکشن میں, تو یہاں ہمارے بڑے اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں, ان کو شامل کریں. پنجاب میں اور خطہ پٹوار میں ہم اس معاملے میں تھوڑے سے کمزور ہیں, اس میں محنت کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو پریزیڈنٹ پارٹی پنجاب ہے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے دروازے کھولیں اور لوگوں کو آنے کی اجازت دیں اور لوگوں کو شامل کریں. پارٹی میں جب تک فریش بلڈ نہیں آئے گا, لوگ نئے نہیں آئیں گے, تو پارٹی کتنا سا پرانے بلڈ پہ چلے گی. اس لیے نئے لوگوں کو آنے کا موقع دیں, ان کو شامل کریں, خوش آمدید کریں, ان کو قائل کریں, موٹیویٹ کریں کہ بھئی یہ پارٹی ہے, ہمارے پاس نظریہ. ہم تو وہ پارٹی ہیں جو گراس روٹ کی پارٹی ہے جس کے پاس نظریہ ہے, اور ہمارا جو بھٹوازم ہے وہ تو آج تک اس پہ پوری دنیا میں مطلب اس کو نقش قدم بنا کے لوگ پارٹیاں چلتی ہیں. پھر ہماری پارٹی میں خاص کر پنجاب اور پٹوار میں کیوں ہے تھوڑا سا ہماری کمزوری ہے. ناظرین, یہ جاوید حسین کینی صاحب کا آپ نے مختصر انٹرویو اور ان کی گفتگو سنی ہے, اور آپ جہاں تک سمجھتے ہیں ہمارا کام ہے آپ کے سامنے کینڈیڈیٹس کے حوالے سے, موجودہ الیکشن کے حوالے سے جو بھی یہاں کی پروگرس ہے, جو اچھے لوگ ہیں, ان کو سامنے لانا, تو لہٰذا اس کی ایک یہ کڑی ہے. تھینک یو ویری مچ.